بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم جماعت دوم اردو کی کتاب کا سبق نمبر 4 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسرا حصہ پڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں اہم معلومات حاصل کی تھیں، یعنی وہ کون تھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی تھیں۔ انہیں ام المومنین کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام حضرت ابوبکر صدیق تھا اور والدہ کا نام ام رومان تھا۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئیں، بچپن ہی سے بہت ذہین تھیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے اور شادی کے بعد دینی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ کو بہت سارے دینی معاملات یاد ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کا حجرہ جو تھا وہ مسجد نبی کے بالکل برابر تھا۔ حضور اکرم وہاں جو بھی درس دیتے تھے، آپ وہ وہاں پہ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے سن لیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ادب کرتی تھیں، ان سے بہت محبت کرتی تھیں، ان کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند فرماتی تھیں اور اس میں خوشی محسوس کرتی تھیں۔ جی تو بچوں، یہ ہم نے پہلے لیکچر میں سیکھا۔ آج ہم حضرت عائشہ کی سادہ زندگی اور بہادری سے متعلق معلومات حاصل کریں گے، نئے الفاظ اس میں جو آئیں گے ان کی پڑھائی کریں گے اور مشکل الفاظ کی معنی سیکھیں گے۔ تو چلیں حصہ 2 شروع کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سادگی کو پسند کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے کی دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھیں، چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ اس کے اوپر ایک کمبل ڈال دیا تھا تاکہ بارش اور دھوپ اندر نہ آئے۔ گھر کے سامان میں صرف چند چیزیں تھیں: ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں روئی کی جگہ درخت کے چھلکے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 2 مٹکے یعنی گھڑے اور پانی پینے کے لیے ایک گھڑا، ایک پیالہ اور ایک پیالہ تھا۔ گھر میں کھانا روزانہ نہیں پکتا تھا، اکثر بھوکے رہنا پڑتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا صبر اور شکر کا سہارا لیتی تھیں۔ یعنی آپ کے گھر میں صرف چند چیزیں تھیں، ایک چیز تھی گری ہوئی، ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ، ایک آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 2 مٹکے، پانی پینے کے لیے ایک گھڑا اور ایک پیالہ۔ اس طرح آپ اکثر کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا صبر اور اللہ تعالیٰ کا اس حال میں بھی شکر ادا کرتی تھیں، کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت عائشہ نماز روزے کی پابند تھیں، غریبوں کے لیے بہت رحم دل تھیں، یعنی نرم دل رکھتی تھیں، صدقہ خیرات کرتی رہتی تھیں، یعنی غریبوں کی مدد کرتی رہتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بہادر بھی تھیں۔ جنگ احد کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی مشق سے زخمیوں کو پانی پلایا۔ مشق ایسی سلی ہوئی کھال ہوتی ہے جس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے، اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال یعنی وفات 58 ہجری کو مدینے میں ہوا۔ آپ کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مثال اور مکمل نمونہ ہے، جس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آپ نے ریڈنگ سنی، امید ہے غور سے سنی ہوگی۔ چلیے اب الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ام المومنین، مومنوں کی ماں، ذہین جس کا ذہن تیز ہو یا ہوشیار، ابتدائی شروع سے، حجرہ بیٹھنے کا چھوٹا کمرہ یا جگہ، مشق پانی بھرنے کی کھال، ہجری ہجرت کے زمانہ سے شروع ہونے والا سال، نمونہ مثال، درس سبق یا تعلیم۔ جی تو بچوں، آپ کے لیے اب گھر کا کیا کام ہے؟ آپ نے سبق کی 2 سے 3 دفعہ دہرائی کرنی ہے۔ اس حصے میں جو بھی نئے الفاظ آئیں ان کی مشق کرنی ہے، مشکل الفاظ کو کاپی پر لکھنا ہے اور سوال جواب کاپی پر لکھنے، یا جس سوال کی جگہ کتاب پر موجود ہے اس کو کتاب پر لکھیں، اور باقی کام
حل شدہ مشق جو نیچے دی گئی ہے اس سے دیکھ کے کاپی میں خوش خط لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملتے ہیں، تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔